السلام علیکم۔ پاکستان کے ہاتھوں مار پڑنے کے بعد بھارت نے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ ایسے طالبان کمانڈرز جو پاکستان کو پسند نہیں کرتے ان کو بھارت بلا کر پیسہ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ افغانستان کی سرزمین میں بی ایل اے کے کیمپوں میں چلائیں اور وہاں سے بی ایل اے کے دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر بھیج کر دہشت گردی کروائیں۔ دوسری جانب پاکستان نے افغانستان کی حکومت کو براہ راست انگیج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اور چین کے وزرائے خارجہ اس وقت بیجنگ میں ملاقات کر رہے ہیں، جس کے بعد سہ فریقی مذاکرات ہوں گے اور پاکستان اور چین کے وزراء خارجہ کے ساتھ افغانستان کے وزیر خارجہ بھی ان مذاکرات میں شامل ہوں گے، جس کے بعد ان تینوں ملکوں کے درمیان ایک اسٹریٹجک تعاون پر غور کیا جائے گا تاکہ خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق آئندہ کی پالیسی تیار کی جا سکے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ پاکستان اور چین کے لیے سی پیک ایک اس وقت گیم چینجر ہے۔ پاکستان اور چین کی بہت شدید خواہش ہے کیونکہ چین بے تحاشا پیسہ اس کے اندر انویسٹ کر چکا ہے اور پاکستان کا جو فیوچر ہے اور امن و امان کی صورتحال ہے وہ اس پروجیکٹ سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ پروجیکٹ فاٹا اور بلوچستان سے گزر کر ساحل سمندر تک جائے گا، تو پاکستان کی ٹاپ پریورٹی ہے کہ جو بی ایل اے اور فاٹا میں جو ٹی ٹی پی ہے جس کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے ان کو دہشت گردی کو شکست دیا جائے، ان کے کیمپوں کا تباہ کیا جائے اور افغانستان کے اندر جو ان کے سٹیکس ہیں، جو ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ تو اس کے لیے پاکستان کو تعاون چاہیے طالبان کا، اور طالبان جو اس وقت دو گروپوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک حقانی گروپ اور ایک کندھاری گروپ وہ گروپ ہے جو مولوی عبد اللہ کے سربراہی میں چل رہا ہے، یعنی کہ ملا عمر کا بیٹا، یعنی ملا عمر بھی کندھار سے تعلق رکھتے تھے، اور طالبان کا وہ گروپ جو ہے ملا برادر اور ملا یعقوب اور اس کے علاوہ مولوی ہیبت اللہ، یہ وہ گروپ ہے جس کے ایک نمائندہ ابراہیم صدر افغانستان سے بھارت گیا ہوا ہے، اور ابراہیم صدر کی شہرت یہ ہے کہ وہ 19 سال ایران میں رہا اور وہاں بیٹھ کر بی ایل اے کو آرگنائز کرتا رہا، اور یہ وہی گروپ ہے، یہ وہی نیٹ ورک ہے جس کی وجہ سے کلبھوشن پاکستان آتا رہا اور یہاں پر پکڑا گیا۔ اس کے علاوہ ایک گروپ ہے حقانی گروپ جو ہے افغانستان کے اندر پشتونوں کا ایک بڑا گروپ ہے، اور اس میں زدران قبائل کے لوگ ہیں زیادہ تر، اور یہ لوگ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور اس گروپ کے درمیان اور مولوی ہیبت اللہ کے گروپ کے درمیان جو کندھاری گروپ ہے اس وقت کشیدگی ہے۔ اگرچہ یہ دونوں حکومت میں اکٹھے ہیں اور مل کر کام کر رہے ہیں، لیکن ان دونوں کے مفادات مشترک نہیں ہیں۔ ایک گروپ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلق چاہتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بھارت کی گود میں جا کے بیٹھنا چاہ رہا ہے۔ تو پاکستان کی اس وقت کوشش ہے کہ چین کے ساتھ مل کر افغانستان کو انگیج کیا جائے، افغانستان کو سمجھایا جائے کہ یہ خطے میں تعاون اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ نہیں تو خانہ جنگی، اگر وہ خانہ جنگی اپنے ملک میں چاہے گا اور وہ خانہ جنگی پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کرے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ افغانستان بھی امن کے ساتھ زندہ رہ سکے گا؟ افغانستان کا امن پاکستان کے امن کی ضمانت ہے، اور پاکستان کا امن افغانستان کے امن کی ضمانت ہے، اور افغانستان اور پاکستان کے امن چین کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ چین کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ سی پیک کے اوپر ہو چکی ہے، تقریباً $30 ارب وہ انویسٹ کر چکا ہے، اور اس سے زیادہ پیسہ وہ اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو افغانستان اگر اس خطے کے اندر اپنے آپ کو ایک اہم رکن کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے اور وہ کوئی ریکگنیشن چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پاکستان اور چین کے ساتھ تعاون بڑھائے، کیونکہ اس طرح سے اس کے علاقے میں خطے میں امن آئے گا۔ ٹی ٹی پی کا جو ناسور پاکستان کے اندر پھیل رہا ہے اور جو افغانستان کے اندر بھی موجود ہے اس ناسور پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ داعش کی صورت میں جو گروپس موجود ہیں جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ داعش وہ گروپ ہے جو ہمیشہ سے ویسٹ کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے، اور وہ ایک ایسا کرائے کے قاتل ہے جن کو پیسے دے کر کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، خواہ وہ انڈیا ہو، خواہ وہ کوئی ویسٹرن ملک ہو یا کوئی بھی ملک ہو۔ تو پاکستان اور افغانستان دونوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس علاقے سے داعش کا مکمل خاتمہ ہو، کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے ان کے لیے ایک ایسا پلینگ گراؤنڈ ہے جہاں سے ان کو آرام سے کھلاڑی مل جاتے ہیں۔ تو ٹی ٹی پی پر قابو پائے گا تو پاکستان کے لیے بہت انٹرسٹ ہے، اور چین کا بھی پاکستان پر بہت دباؤ ہے، کیونکہ ان کے انجینئرز کو، ان کے ورکرز کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ وہی خوارج ہیں جو چینی انٹرسٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور چینی انجینئرز کو ہمیشہ جان کا خطرہ ان کی جانب سے رہا ہے، اور بہت سا جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے چین اب پاکستان کے اندر کام کرنا اس کی ترجیح نہیں ہے، کیونکہ ان کے لوگوں کی زندگیاں یہ محفوظ نہیں ہیں۔ تو اب 2025 کا سال پاکستان نے طے کر رکھا ہے کہ اس علاقے سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، خواہ وہ ٹی ٹی پی ہو، خواہ وہ بی ایل اے ہو، یا وہ داعش ہو، یا وہ کوئی بھی گروپ ہو جو پاکستان کے امن کے لیے خطرہ بنے گا، پاکستان اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، خواہ اس کو بھارت کی مدد حاصل ہو یا کسی بھی ملک کی مدد حاصل ہو۔
پاکستان نے بڑا کلیئر کٹ میسج دے دیا ہے، اور بھارت جو بڑا اس بات پہ ناز کر رہا تھا، بڑے اٹھلا رہا تھا اور بھگڑے ڈال رہا تھا کہ ہم بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں ایک ہم نے دہشت گردی کی ایک بہت بڑی مہم کو کامیاب بنا دیا، ہم اس کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں اور ایک علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے، تو وہ تحریک ان کے سامنے انشاءاللہ دم توڑنے جا رہی ہے، اور پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والا خود مکی کھائے گا۔ 10 مئی کا دن بھارت کے لیے ساری زندگی یادگار رہے گا، کیونکہ 10 مئی کو پاکستان نے بھارت کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ جو دنیا میں ایک بڑا بھائی بننے کا خواب دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کے مقابلے میں وہ آ کر کھڑا ہو جائے گا اور چین تو اس کے آگے چٹکیوں میں ڈھیر ہو جائے گا، تو وہ سارے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں۔ اب تو دنیا کا کوئی ملک اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، اور وہ در در بھیک مانگتا پھر رہا ہے، گڑگڑاتا پھر رہا ہے، کبھی کسی پر جھوٹے الزام لگا رہا ہے، کبھی کسی پر جھوٹے الزام لگا رہا ہے۔ ایک ٹرمپ کے ایک فون کال پر لملیٹ ہونے والے بھارت اب دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ٹرمپ کے کہنے سے ہم تو خود ڈر گئے تھے، اصل میں ہم نے خود ڈر کے پاکستان سے سیز فائر کر دیا، ٹرمپ کے کہنے سے نہیں ہم ڈرے تھے۔ تو یہ ایک ایسا جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو 10 اور 10 کے بعد آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو بھارت اس وقت اس کا میڈیا جس طرح کا رویہ ہے وہی اس کی حکومت کا رویہ ہے کہ وہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بول رہے ہیں، 10 جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بول رہے ہیں۔ اپنے الیکشن کے ایک بہار کے الیکشن کو بچانے کے لیے انہوں نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات کو خراب کرنے کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ پاکستان اور چین کے وزراء خارجہ اس وقت بیٹھے ہیں اور کل ان کے افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہونے والے ہیں، جس میں یقیناً پاکستان اور اس خطے کے لیے بہت اچھی خبریں آنے والی ہیں، کیونکہ افغانستان کا امن پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اور پاکستان کا امن افغانستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل۔